جاتے ہیں اور ٹیسٹ کے طور پہ یعنی اس کو اور اسی وجہ سے ہمارے جلسے بھی یعنی بالکل ایک الگ طریقے سے منائے جا رہے ہیں اور الگ طریقوں سے جلسوں کو رنگ دے دیا گیا ہے اللہ ماشاءاللہ۔ جہاں تک میری سوچ ہے میں یعنی اصلاحی گفتگو کرنے والا بندہ ہوں، لیکن آج آپ نے مجھے فضیلت پہ بلوانے کے لیے یعنی بلایا ہے تو الحمدللہ میں اپنے پیر خانے کی بات کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ ہمیں جو ملا ہے وہ در محمود پیا سے ملا ہے۔ ہم تو کیا ہمارے جیسے کتنے ہیں کہ جن کی زندگی اس چوکھٹ سے بنی ہے۔ سبب یہ ہے الحمدللہ میرے محمود شاہ جیلانی یہ ہمارا پیر خانہ ہے، اور حضرت محمود شاہ جیلانی کا جو پیر خانہ ہے وہ ملاقات یار شریف ہے، وہ شاہ کاتیار کا دربار ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اولیاء اللہ، یہ بزرگان دین، یہ جتنے بھی مشائخ نقش بندیاں ہیں، ان کے سلسلے پہ نظر ڈالیے یہ کون لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا کیا، ان کی تاریخ اور ہسٹری دیکھیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کہاں سے چلے تھے، کہاں پہنچے، اور انہوں نے کیا کیا خدمتیں کی ہیں۔ میرے جیسا مولوی ایک تقریر کر کے نہ جانے اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھ لیتا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمان فقیر کج کلا ہے، رمید سینہ سوزیا ہے، دلش نالد چرا نالد نداند نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ۔ ایک وہ مسلمان تھا کہ جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن رہتا تھا، حضور کی محبت کا چراغ روشن رہتا تھا۔ وہ جس گلی سے گزر کے جاتا تھا زمانہ اسے سلام کرتا تھا، دنیا اس کے قدم چوما کرتی تھی۔ سبب یہ تھا کہ وہ در رسول کا فقیر تھا، اور جو در رسول کا فقیر ہو وہی دنیا کا تاجدار ہوتا ہے، وہی دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ سبحان اللہ۔ اور یہ ایک ایسی عظیم داستان ہے میرے دوستو، کیونکہ فقیری کا رنگ جب تک نہیں آئے گا تب تک کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم فقیر کا مطلب ہی نہیں سمجھتے فقیر کہتے کس کو ہیں۔ ہم نے فقیر اس کو سمجھا جو جمعرات کو مانگنے کے لیے آتا ہے۔ فقیر وہ نہیں ہوتا، فقیر تو میرے آقا کے در کا ہوتا ہے۔ اور ایک بالکل واضح اور مشہور تعریف یہ ہے، فقیر اسے کہتے ہیں جو صرف ایک در سے مانگتا ہے، اور جو ایک در نہیں در در مانگے وہ فقیر نہیں ہوتا، وہ بھکاری ہوتا ہے۔ اور جو فقیر ہوتا ہے وہ محمد عربی کے در سے مانگتا ہے، اسے پتا ہے کیونکہ میرے آقا کی شان یہ ہے واللہ یوتی وانما انا قاسم، عطائیں رب کی ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ اب ساری کائنات خیرات لینے مدینے جاتی ہے، اور جو مدینے کا فقیر بنا وہی دنیا کا بادشاہ بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اللہ، واہ۔ اور جو مدینے کا فقیر ہی نہیں بنا، جو اپنی انا ہی منواتا رہا، اپنی عظمت ہی منواتا رہا، لوگوں مجھے مانو میں ہی سب کچھ ہوں اور میں ہی اشارہ کروں گا تو چھوٹ جاؤ گے، تو یہ کہتے رہے نہیں میرے دوستو، یہ مقام انسانیت، یہ مقام کردار مسلمانی نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی کردار کو اگر دیکھیں گے تو یہ خاندان جس کے لیے ہم یہاں موجود اور جمع ہوئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے چلے تھے اور کتنا سفر کاٹا ہے اور انہوں نے کتنے راستے طے کیے ہیں، تب یہ علم کا نور پھیلا، تب یہ علم کی نہریں پھیلی ہیں، یہ چشمے ابل پڑے ہیں۔ یہ تھے کہاں مولانا، یہ تھے کہاں عالم؟ عزیزان ملت اسلامیہ، میں مختصر ایک خاکہ عرض کر کے اپنی بات کو آپ تک رکھوں گا اور اپنی تقریر کو اختتام تک لے جاؤں گا۔ مختصر خاکہ یہ ہے کہ یہ روحانیت کے تاجدار، یہ روحانی سفر کرنے والے، یہ انسانوں کو خدا سے ملانے والے، ان کی سیرت کیا ہے، ان کی صورت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ یہ لونی شریف میں فقیروں کا خاندان آباد ہے۔ یہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں آ گئے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں اور کہاں ڈیرہ ڈال دیا ہے؟ اگر تاریخ دہراؤ گے تو یہ بغداد سے چلے ہیں، بغداد سے چلے ہیں، بغداد سے چلنے والا یہ قافلہ نور، یہ میرے آقا کے در کے غلام، یہ بغداد سے چلنے والے۔ ان سے پوچھو آپ وہاں سے کیوں چلے تھے؟ کیونکہ یہ میرے آقا کے دین کے سپاہی ہیں، تو انہوں نے وہی کام کر کے دکھایا ہے۔ اور بتاؤں اس سے بڑی بات یہ ہے، میرے آقا کے صحابہ کی تعداد 1
یعنی 24,000 کم و بیش یا اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن اگر آپ عرب ممالک میں چلے جائیں اور عرب کنٹری میں چلے جائیں تو اگر آپ وہاں معلوم اور سروے کریں گے تو 12,000 10,000 اور بہت زیادہ تو 20,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں آپ کو عرب میں ملیں گی. باقی سارے صحابہ عرب سے باہر ملیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ محمد عربی کے غلام جو عرب کے رہنے والے تھے، رہنے والے تو مکے کے تھے، لیکن ان کا مزار کسی کا یعنی فلسطین میں ہے، کسی کا سیریا میں ہے، کسی کا مصر میں ہے، کسی کا ہند میں ہے، نہ جانے یہ کہاں کہاں تک چلے گئے ہیں. میرے دوستو یہ میرے آقا کے دین کے سپاہی تھے. یہ کمر باندھ کے عرب سے نکلے تھے اور دین کو گھر گھر تک پہنچایا تھا. تو یہ انہی کے نقش قدم پہ چلنے والا یہ خاندان وہاں سے چلا ہے. اور چلتے چلتے یعنی بغداد سے چلا تو راستے طے کرتے کرتے کہاں پہنچا؟ یہ راستے طے کرتے کرتے یہ بدایو یو پی پہنچا. المختصر یہ ہے وہاں سے پنجاب، اور پنجاب سے راجستھان آیا، اور راجستھان سے یہ تشریف لاتا ہوا یہ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میرے آقا کے مقدس خاندان کے پھول جو وہاں سے چلے تھے، جو یہ گاگودر آئے تھے، گاگودر کے مقام پہ جو پہنچے تھے، ان میں 2 ہی ہستیاں تھی جو 2 سگے بھائی تھے. ایک کا نام محمد شاہ ہے، ایک کا نام احمد شاہ ہے. 2 سگے بھائی یہاں اکٹھا ہوئے آپ کے گاگودر میں. اب یہاں سے سفر جب جاری ہوا ہے تو کہاں کا سفر جاری ہوا ہے؟ ایک بھائی نے سفر واپس راجستھان کا کیا جسے دنیا احمد شاہ جیلانی کہتی ہے، جن کا مزار باڑمیر شہر میں موجود ہے. اور ایک مرد قلندر نے یعنی گاگودر سے آگے کا سفر کیا، اور سفر کرتے کرتے سرزمین لونی شریف میں جا کے فروکش ہو جاتے ہیں اور وہاں اپنا ڈیرا ڈال دیتے ہیں. سبب یہ تھا عزیزان ملت اسلامیہ، لونی شریف کی سرزمین پہ جس نے سب سے پہلے قدم رکھا تھا خاندان لونی شریف میں سے وہ سید محمد شاہ جیلانی جو سرکار محمود پیا کے دادا جان تھے. وہ وہاں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں کے لوگوں نے شکایتیں لگائی ہیں، اور جب شکایتیں لگائی ہیں تو اس انداز سے لگائی ہے کہ آپ یہاں رہنے آئے ہیں، یہ تو سمندر کا کنارہ ہے، یہاں کا پانی یہاں لوگوں کو رہنے نہیں دیتا، یہاں کئی بار دریا کا سیلاب آتا ہے تو نہ جانے کہاں سے کہاں تک یہ یعنی گاؤں در بدر لوگ ہو جاتے ہیں. آپ کیسے رہیں گے؟ قربان جاؤں سید محمد شاہ جیلانی کی ذات اور عظمت پر. وہ وہاں سے چلے تھے، کہاں سمندر کا کنارہ انہوں نے دکھایا تو اپنی مقدس یعنی لکڑی سے جا کے انہوں نے لکیر کھینچ دی تھی، اور لکیر کھینچ کے بتایا تھا کہ سمندر کے پانی آج کے بعد یہاں سے آگے مت آنا. اور دن اور آج کا دن ایک قطرہ بھی وہاں سے آگے نہیں آتا ہے. وہ نشان جو لکڑی کا تھا وہ آج بھی موجود ہے. یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ روحانیت کے تاجدار ہوتے ہیں. لونی شریف میں یہ قلعہ بعد میں بنا تھا، اور قلعہ بنانے والوں کے آبا و اجداد پہلے بغداد کی خیرات لے کے ڈیرا ڈالتے ہیں. جب وہاں موجود اللہ کے ایک بندے کی وہ ساری زندگی وہاں گزرتی ہے. حضرت سید محمد شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سب سے پہلے وہ بزرگ ہیں جو لونی شریف میں تشریف لائے. اور جب وہاں تشریف لائے ہیں تو ان کے تقریباً یعنی 6 بیٹے ہیں حضرت محمد شاہ جیلانی کے، جن میں سب سے بڑے بیٹے سیدنا علی اکبر شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو مزار لونی شریف میں موجود ہے، جن کا جنم گاگودر میں ہوا تھا. حضرت شاہ علی اکبر شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سب سے بڑے بھائی ہیں. اور ایک ان کے بھائی جس کا نام حضرت عبدالستار شاہ جیلانی، ایک متبحر عالم دین اور ایک کئی کتابوں کے مصنف، شاعر، مناظر، ہزارہ صنفیں ان میں موجود ہیں. میں جہاں سے آیا ہوں وہاں ان کا مزار ہے. جہاں سے میں نے سفر کیا ہے وہاں سے چند فاصلے پہ حضرت شاہ عبدالستار جیلانی کا مزار ہے جو سرکار محمود شاہ جیلانی کے سگے چچا ہیں. الحمدللہ اس گاؤں کا نام کوڑا ہے، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں رہنے والے تو لونی شریف کے تھے لیکن مزار وہاں کیوں بنا ہے؟ لونی شریف میں پیدا ہونے والا یہ مرد درویش اس نے اپنا ڈیرا راجستھان کی اس سرزمین پہ ڈالا، اس کا مزار وہاں کیوں بنا؟ تو جواب صرف اتنا ہی ہے کہ یہ نبی کے دین کے خادم تھے، ان کو زمین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تو صرف دین کی بات اور دین کی خدمت کرتے ہیں. یہ دنیا میں آئی اس لیے ہے کہ نبی کے دین کی
خدمت کرتے ہیں۔ الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے، یہ میرے آقا کے یعنی گھر کا یہ مقدس خانوادہ جو آباد لونی شریف میں ہوا، قربان جاؤں علی اکبر شاہ جیلانی کی سیرت پر، قربان جاؤں علی اکبر شاہ کی زندگی پر، کہ اللہ تعالیٰ نے حسن دیا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صورت عطا کی تھی، چہرے پہ پردہ رہتا تھا۔ ارے وہ علی اکبر شاہ جیلانی جس کا بیٹا محمود شاہ جیلانی ہو، ارے جس کے بیٹے کا جواب نہیں اس کے بابا کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، فیضان محمود الاولیاء، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ الحمدللہ یہ آپ نسبت والے کوئی کچھ بھی کر لے، لیکن زندگی میرے دوستو وابستہ رکھیے اس خانقاہ سے۔ یہ علی اکبر شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اونٹ پر بیٹھے ہیں اور جو حلقہ نقش بندیہ میں بیٹھتے تھے اور ذکر فکر کرتے تھے، وجد تو اتنا تھا کہ خود ان کی بارگاہ میں جو بیٹھنے والے تھے ان کا حال یہ تھا الحمدللہ کہ وہ بھی جب روحانیت کا اور وجدانی کیفیت داری ہوتی تھی تو لونی شریف سے سفر کرتے تھے اور ملاقات کیا چلے جاتے تھے۔ آپ سنتے نہیں اولیاء اللہ کی سیرت کبھی آپ نے پڑھی نہیں یا سنی نہیں کہ ایسے بھی ولی گزرے ہیں کہ اثر اپنے وطن میں پڑھی ہے تو مغرب مدینے میں پڑھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اثر اپنے وطن میں پڑھی ہے تو مغرب مدینے میں پڑھی ہے۔ تو یہ کیسے چلے جاتے تھے، یہ کیسے جاتے تھے؟ کوئی دور نہیں ہے۔ مولانا روم ایک مثال دیتے ایک چینٹی کی جسے آپ کیڑی کہہ سکتے ہیں، وہ ساحل سمندر پہ روتی ہے اور وہ جب روتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اے مدینے کے تاجدار، یہ حاجیوں کے قافلے تیرے مدینے آ رہے ہیں، میں ایک چھوٹا سا وجود لے کے کیسے آ سکتی ہوں؟ یہ پہاڑیاں، یہ سمندر، میں تیرے مدینے آنا چاہتی ہوں۔ وہ چینٹی رو رہی تھی سمندر کے کنارے پہ، جب وہ روئی، وہ تڑپی، اس نے آہ بھری، کیونکہ یہ بات ذہن میں رہے میرا نبی جس طرح ہمارا نبی ہے تو اس چینٹی کا بھی نبی ہے، اس کیڑی کا بھی نبی ہے۔ جب چینٹی نے دل سے فریاد کی، علامہ اقبال فرماتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ اس نے دل سے پکارا تھا تو غیب سے آواز آئی، اے مجھے پکارنے والی چینٹی مڑ کے دیکھ، یہ فلائٹ مدینے سے ہم نے بھیجا ہے۔ چینٹی نے دیکھا تو ایک سفید رنگ کا کبوتر ہے، آواز آئی چینٹی اس کے پروں میں بیٹھ جا، یہ اڑے گا، یہ مدینے آئے گا اور تو بھی ساتھ ساتھ میں مدینے آئے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جو دل سے پکارتے ہیں وہ اس دور میں بھی یعنی آنکھیں بند کریں تو مدینے کا دیدار کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ لیکن ان کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ صرف مدینے کے نبی کی ذات ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ پھر وہ یعنی سوچ سمجھ کے مسئلہ پوچھ کے فتویٰ پوچھ کے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عقیدت و محبت میں ہم ساری باتیں کر جاتے ہیں، لیکن جس کا ٹارگیٹ مدینہ ہو، میرے آقا کے دین کی نوکری اور چاکری ہو، ان لوگوں کے نام کے جلسے ہوتے ہیں، ورنہ لوگ تو بہت دنیا سے جاتے ہیں، کوئی فاتحہ بھی نہیں پڑھتا، لیکن یہ صدیاں بیت جاتی ہیں، ان کے نام کے لوگ جلسے کیوں منا رہے ہیں، عرس کیوں منا رہے ہیں؟ کیا یہ عقدہ کھلا نہیں؟ کیا یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ فقیر مصلی سنبھالنے والے، یہ مسجد میں رہنے والے، یہ خانقاہ میں ہو کرنے والے، یہ لوگ اتنی منزل کیسے پا گئے ہیں؟ تو کہ یہ عزتیں تو میرا خدا دیتا ہے، اور جو دین کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں 4 چاند لگا دیتا ہے، یعنی وہ جب زمین پر چلتا ہے تب بھی فیض کا دریا ہوتا ہے، اور جب وہ زیر زمین جاتا ہے تب بھی فیض کا دریا جاری رہتا ہے۔ 4 طرف عالم میں پوری دنیا میں ان کے فیض کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ان کا فیض کس قدر ہے، کیسے ہے، الحمدللہ یہ ساری چیزیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن یہ روحانیت کے تاجدار سرکار علی اکبر شاہ جیلانی، اپنے والد کا آخری وقت آیا،
قریب بلایا کا بیٹا تیرے مقدر میں دیکھ رہا ہوں تو قادری بھی ہے تو تیرے مقدر میں نقش بندی بھی ہے، تو نقش بندی سلسلے سے منسلک ہوگا۔ کہ بابا بتا دیجئے۔ والد محترم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تیرا خود کا مقصد ہے، یہ خود مقصد تلاش کرنا پڑے گا اور یہ خود جا کے ڈھونڈ کے حاصل کرنا پڑے گا، یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ حضرت شاہ علی اکبر شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی معمولی نام نہیں ہے، ایک عظیم اللہ کے ولی کا نام ہے، جو چلتے ہیں ایک قافلہ لے کے راجستھان پہنچے ہیں، راجستھان سے پنجاب پہنچے ہیں، پنجاب سے پھر بغداد آئے ہیں، بغداد کے معلّہ سے انہوں نے مدینہ طیبہ کا سفر کیا ہے، حرمین شریفین پہنچتے ہیں، اور آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے کہ وہ حج کر کے پھر مکہ یعنی مدینہ پہنچے ہیں، مسجد نبوی میں رہے ہیں، اور ان کے چہرے پہ ولایت کا نور دیکھ کے بڑے بڑے وہاں کے مشائخ نے انہیں سندیں اجازتیں عطا فرمائی ہیں، جو سند اور اجازت آج بھی خاندان کے پاس موجود ہے۔ لوگ تو انگلی اٹھانے کی عادت ہے تو اٹھا دیتے ہیں، کوئی کہاں سے چل کے آ جاتے ہیں تو نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر دیتے ہیں، سید نہیں ہے فلاں نہیں ہے، یہ تمام تر باتیں کر کے اپنا سکہ بنوانے رہتے ہیں۔ لیکن جس سید کی میں بات کر رہا ہوں اسے سند مارکیٹ سے نہیں ملی، اسے سند مدینے سے ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محمود العالیہ، فیضان علی اکبر شاہ جیلانی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ، کیونکہ مارکیٹ میں سندیں بہت بانٹی جا رہی ہیں، مارکیٹ میں سند اور خلافت، یہ تو دور ہم بہت پیچھے آ چکے ہیں۔ اس دور میں تو یعنی آپ گئے اور خلافت مل گئی، آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں، آپ درس نظامیہ کیا ہوا ہے، آپ فقہ جانتے ہیں، تفسیر جانتے ہیں، اصول تفسیر جانتے ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن جس بندے کو مسجد نبوی میں سند دی جا رہی ہو، جس بندے کو مسجد نبوی کے شیخ اور وہاں درس حدیث دینے والے لوگ اجازتیں یعنی حزب یعنی قصیدہ بردہ شریف اور دلائل الخیرات شریف کی اجازت جسے مل رہی ہو، اب مجھے بتاؤ اس کا مقام کتنا بلند اور بالا ہوگا۔ یہ ساری اجازتیں عربی میں لکھی ہوئی آج بھی موجود ہیں۔ میرا کیلنڈر مدینے سے لوٹا ہے، لیکن ابھی بھی دل میں یہ بات تھی، میرا بابا کہہ گیا تھا کہ تو نقش بندی بنے گا، اب مجھے نقش بندی پیر تلاش کرنا ہے۔ تو پیر تلاش کرنے کے لیے کبھی ملتان کبھی لاہور، یہ کوئی خانقاہ بر صغیر کی نہیں چھوڑی، وہ اسی طرح تلاش میں لگے رہے کہ مجھے میرا مدعا ملے۔ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ زمانہ ایسا تھا میرے بھائی کہ لوگ جاتے تھے تلاش کرتے تھے پیر کامل کی، اور پیر ملنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ جی۔ اور یہاں میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، آپ خود مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ ماحول سے آپ واقف ہیں۔ اس دور ایسا دور تھا کہ لوگ تلاش کرتے تھے کہ پیر کامل مل جائے، جب تک یقین نہیں آتا تھا، اور جب تک یقین نہیں آتا تھا تو بیعت نہیں کرتے تھے۔ اور آج چل کے لوگ آتے ہیں کہ مرید بننا ہے تو ہم بنا لیتے ہیں، اور پھر یعنی وہ زمانہ ایسا تھا کہ جیسے پیر تھے ویسے مرید تھے، اب یہ زمانہ ہے کہ جیسے مرید ہیں ویسے لوگ پیر بن گئے ہیں، اور یہ حقیقت سے لوگ نظر چراتے ہیں۔ اور پھر آ کے میں یہاں ایک بات رک کے عرض کروں اگر آپ کو خراب نہ لگے، کیونکہ جو چیز میں یعنی بیان کرنے کی عادت رکھتا ہوں وہ کہہ دیتا ہوں، جبہ کبہ یہ ساری چیزیں یعنی بیان کر کے اپنی عظمت منوا کے اپنی طرف مائل کر کے پھر لوگ چلے جاتے ہیں اور سرٹیفکیٹ بانٹ دیتے ہیں کہ جنت چاہیے تو میرے ساتھ آنا، میں جنت دے دوں گا۔ حالانکہ ان لوگوں سے پوچھو تقوی و طہارت کے ساتھ 5 سجدے کرتے ہو، تمہیں معلوم ہے تم جنت کی باتیں کر رہے ہو؟ جنت کتنی مشکل سے ملتی ہے، جنت یوں بانٹی جاتی ہے جلسوں میں، جنت یوں دے دی جاتی ہے۔ اگر جنت ملنی کیسے ہوتی ہے، جنت کا راستہ کیسے پایا جاتا ہے، جنت میں ٹھکانہ کیسے ملتا ہے، یہ آج کے مولوی سے مت پوچھ، یہ آج کے چالو پیر سے مت پوچھ۔ جنت کیسے ملے گی تو اجمیر کی پہاڑیوں میں لیٹے ہوئے غریب نواز سے پوچھ۔ جنت کیسے ملے گی تو لونی شریف کے محمود شاہ کی زندگی سے پوچھ۔ جنت کیسے ملے گی تو علی اکبر شاہ جیلانی کے چرنوں میں حاضری دے کے اور ہاتھ باندھ کے عرض کر، اے مدینے سے سند لانے والے یہ تو بتا جنت کیسے ملے گی؟ تو مزار سے آواز آئے گی، اے مجھے ماننے والے اگر جنت چاہیے تو جلسہ
کر کے چھٹی مت کرنا، جب اذان فجر ہو تو تو بستر پہ نہیں، تو سجدے میں ہو۔ نعرہ تکبیر علیہ تشریف لاتے ہیں بیعت کرنے کے بعد، اور ان کے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ خود کہتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ خیرات ملاقات یار شریف والوں کی ہے۔ میں اس جملے کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں، یہ عالم، یہ فاضل، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ مسجدیں، یہ مینار، یہ مدرسے، یہ مکتب، یہ دارالعلوم، یہ ختم بخاری کے جلسے، یہ جتنا بھی نور پھیلا ہے ہمیں تو لونی شریف سے ملا ہے، اور لونی شریف والوں کو ملاقات یار شریف سے ملا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہاں سے لے کے آئے تھے، یہ وہاں سے لے کے آئے تھے، وہاں سے لے کے آئے، تشریف لائے وہیں ساحل سمندر پہ۔ ان کی زندگی عجیب ہوتی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ سمندر کا کنارہ چھوڑ کے سیٹی بساتے ہیں، کہا یہاں رہیں گے تو ڈوب جائیں گے، یہاں رہیں گے تو خطرہ ہے، سیلاب آئے گا، یہ فلاں کئی باتیں ہوتی ہیں۔ سمندر کا کنارہ چھوڑ کے لوگ شہر آباد کرتے ہیں، لوگ جا کے شہر میں رہتے ہیں، لیکن وہ مرد فقیر کیسا، وہ مرد خدا کیسا کہ جس نے سیٹی شہر کو ترجیح نہیں دی، بلکہ اپنا مقبرہ اسی سمندر کے کنارے پہ بنا کے آج بھی لیٹا ہوا ہے۔ اس کی روحانیت سے پوچھو کہ دنیا تو یہ سارے سمندر چھوڑ کے یعنی سیٹیوں میں چلی گئی ہے، اے فقیر تم تو قبر بنا کے یہاں لیٹے ہوئے ہو، تو آواز آئے گی اے مجھے ماننے والوں، حقیقت یہ ہے کہ میں یہاں قبر بنا کے خدا کی مخلوق کی حفاظت اور سیوا کر رہا ہوں، اور وہ وہاں پہ بنا کے کہ میں اگرچہ یہاں قبر بنا کے بیٹھا ہوں، لیکن کوئی کہیں بھی ہوگا، لیکن اسے چل کے یہاں آنا ہی پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت کتنے چل کے آتے ہیں، الحمدللہ وہاں پہنچتے ہیں، اور ایک رشک جنت بنا ہوا ہے۔ یہ فیض وہاں سے آیا تھا، سرکار علی اکبر شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ وہاں سے بیعت کر کے تشریف لائے ہیں۔ اب علی اکبر شاہ جیلانی خالی پیر تھوڑی تھے، وہ عالم بھی تھے، وہ حافظ بھی تھے، وہ یعنی ساری چیزیں جو ایک ولی کے شرائط میں آتی ہیں وہ سب انہیں نصیب تھی۔ ارے جو سواری پہ بیٹھے تو سواری بھی ذکر کرے اور سواری کو بھی گویائی ملے، تو اب اس میں سوار میں تاثیر ہوگی تو سواری میں تاثیر آئی ہے، ورنہ تاثیر سواری میں کہاں سے آئے گی؟ میرے عزیز، میرے دوستوں، وہ جب دوسری مرتبہ گئے تھے تب ان کے مرشد نے کہا تھا جاؤ ایک اور جا کے شادی کر لو، تیری پشت میں ایک غوث کا یعنی جنم ہونے والا ہے۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں میں بزرگی کے عالم میں ہوں، میں اب کہاں سے شادی کروں گا، مجھے شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ان کے مرشد نے فرمایا تھا اے علی اکبر تمہیں تو ضرورت نہیں ہے، لیکن دنیا والوں کو ایک غوث کی ضرورت ہے، اس لیے شادی کر لو۔ وہ شادی کرتے ہیں، اور جب شادی کرتے ہیں تو اب وہ غوث جو پیدا ہوا وہ کون تھا، اب جو ہیرا پیدا ہوا وہ کون تھا، اس کی صورت کیا تھی، اس کی سیرت کیا تھی؟ یہ وہی ہے جسے دنیا زبدۃ العارفین، قدوۃ السالکین، حجت الواصلین، سند الکاملین الشاہ محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہی غوث ہے کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے مرشد نے بتا دیا تھا کہ ایک ولی آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء، فیضان محمود الاولیاء، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت یعنی یہ ہماری زور زبانی نہ سمجھے کہ آپ پڑھے ہو، وہاں سے کھایا ہے 10-12 سال تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ تعریف کرو، آپ کو کوئی روکے گا بھی نہیں کیونکہ آپ کو سب وہیں سے ملا ہے۔ بات یہ نہیں ہے مجھے صرف نہیں ملا ہے، میں جس کی بات کر رہا ہوں اس کی تعریف تو اس کا دشمن بھی کرنے پہ آج مجبور ہے۔ بڑی گلی پتلی سے نکلنے کی لوگوں نے کوشش کی، الحمدللہ میں لمبا سفر کر کے میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو، اور بہت سارے لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے۔ لوگ جڑ کو چھوڑ دیتے ہیں، شاخوں کو ٹہنیوں کو پکڑ کے آج بڑے بڑے نام سے لوگ یعنی سامنے آ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی تھے، یہ یعنی سب کچھ ہماری وجہ سے ہے۔ وہ کبھی گہرائی میں یا گہرائی میں جا کے وہ کبھی دیکھتے نہیں ہیں جڑ کہاں سے نکلی ہے، یہ حقیقت کہاں سے پھوٹتی ہے۔
یہ ساری شریعت کی ریخائیں، یہ شریعت کی حفاظت اور تعلیم کا طور طریقہ کہاں سے دیا گیا تھا؟ ہاں ادارے ہیں، مدرسے ہیں، مکتب ہیں، مسجد ہیں، عالم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شیخ التفسیر ہیں، شیخ التجوید ہیں، لیکن سب ملاؤ اور ملا کے پھر سوال قائم کرو کہ یہ سب کچھ ہے کون؟ تو کہ یہ ساری شاخیں ہیں، ان شاخوں کی جڑ کون ہے؟ تو اس کا مفتی جواب دے گا کہ ان شاخوں کی جڑ اور تنا وہ ہے جسے دنیا محمود شاہ جیلانی کہتی ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ اور وہ غوث پیدا ہوا، وہ غوث پیدا ہوئے الحمدللہ، 4 سال کی عمر ہے تقریباً لگ بھگ، والد ماجد دنیا سے جانے لگے اور ان کی والدہ نے آگے کیا کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، میرے لال کا کیا بنے گا؟ میرے لال کا کیا بنے گا؟ تو کہا میں اپنے بیٹے کو اپنے قدموں میں کھڑا دیکھ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا میرا محمود چودھوی کے چاند کی طرح دنیا میں چمکے گا۔ اور کیسا چمکے گا؟ ہو بہو الولد سر لابی کی سچی تفسیر، باپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بارگاہ کبریائی میں اتنے جلدی مستجاب ہوئے کہ میرا محمود اتنا چمکا کہ خاندان لونی شریف کا ہر بزرگ ہمارے سر کا تاج، آنکھوں کا نور ہے، لیکن جو امتیازی شان اس مرد درویش کو ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے پوری زندگی نبی کے دین کے لیے وقف کر دی تھی، اس نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی، اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، وہ صرف چلا تھا تو نبی کے دین کے لیے چلا تھا، وہ اٹھا تھا تو نبی کے دین کے لیے اٹھا تھا، وہ کسی کے یہاں گیا تھا تو چندہ مانگنے نہیں گیا تھا، وہ نبی کے دین کے لیے گیا تھا۔ میرے دوستوں، باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم حقیقت منوانے نہیں آئے ہیں، ہم تو ایک فلسفہ اجاگر کرنے آئے ہیں کہ محمود پیا کا نعرہ لگانے والوں، گلی گلی میں محمودی مل جاتا ہے، گلی گلی میں اکبری مل جاتا ہے، یہ سبب کیا ہے؟ تو یہ کیا ہماری محنت ہے کہ یہ ہم نے پسینہ بہایا تھا؟ کہا نہیں مولویوں، یہ تمہاری محنت نہیں ہے، یہ محنت اس مرد فقیر کی ہے جو صحرائے سمندر کے کنارے لیٹا ہوا ہے، اس مرد فقیر کی محنت ہے، اور اسی محنت نے رنگ دکھایا ہے تو فیض اکبری چمکا، اور فیض اکبری چمکا، اور چمکتے چمکتے اس مدے تک پہنچا۔ اب اگر کسان باپ کا بیٹا آیا تو خطیب بن کے نکل رہا ہے، اگر مزدور باپ کا بیٹا آیا ہے تو عالم بن کے نکل رہا ہے، اگر کسان باپ کا بیٹا آیا تو شیخ الحدیث بن کے نکل رہا ہے۔ نام اور ٹائٹل دیکھو گے تو آپ کو حیرت ہوگی، یہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ وہ مرد فقیر جو لونی کی سرزمین پہ ڈیرا ڈال کے بیٹھا تھا، اس نے نظر اٹھائی تھی تو کہا اس قوم کو اب روٹی پانی کی ضرورت اس سے زیادہ نہیں ہے، اس کو اب علم کی ضرورت ہے، اسے نور کی ضرورت ہے، اس کی جھولی میں اب ہیرے ڈال دیے جائیں۔ اس نے وہاں بیٹھ کے اپنی محنت شاقہ سے وہ ادارہ قائم کر کے دنیا کو بتا دیا کہ تم تو بعد میں بناؤ گے، پہلے بنانے والا محمود شاہ جیلانی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ کرامت سننا چاہتے ہو تو کیا مولانا کاتب احمد کی تقریر نہیں سنی؟ شیخ الحدیث کی حدیث دانی نہیں سنی؟ غلام مصطفیٰ کی قرات نہیں سنی؟ علماء اکبری کے بیانات نہیں سنے؟ محمود شاہ کی تقریر اور محمود شاہ کی کرامت اگر دیکھنا چاہتے ہو، دوسری بار محمود شاہ کی وہ کرامت جسے دنیا کاتب احمد کہتی ہے، یہ میرا جملہ پوری دنیا کے لیے ہے، جہاں تک بھی آواز جاتی ہے، میں عقیدت اور محبت کے جذبات میں نہیں بول رہا ہوں، میں حقیقت بول رہا ہوں۔ محمود شاہ نے قدم رکھا تو پتھر پہ نقش بن گیا، اور نظر ڈالی تو کاتب احمد بن گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محمود الاولیاء، فیضان اکبری، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ میں شکریہ کروں گا یہ بھائی صاحب ابراہیم بھائی جنہوں نے متعارف کروایا میرے اس عظیم استاد کی کتنی تقریریں یعنی پردے خفا میں رہ گئی، کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے۔
الحمدللہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے دنیا کے سامنے اس مرد فقیر کے وہ بیانات بھی رکھے۔ الحمدللہ ہم تقریر نہیں کرتے، ہم تو اسی خانقاہ میں رہ کے، اسی درسگاہ میں بیٹھ کے ان سے سیکھا ہے، وہی آپ کی خدمت میں سنا رہے ہیں۔ وہ محمود شاہ کی کرامت ہیں، وہ محمود شاہ کے در سے، کیونکہ ایک ہوتا ہے پڑھا ہوا، ایک ہوتا ہوا ہے پلایا ہوا، ایک پڑھایا جاتا ہے، ایک پلایا جاتا ہے۔ اگر پڑھا ہوا دیکھنا ہے تو یہ سامنے بیٹھا ہے، یہ صرف پڑھ کے آیا ہے، اور جب یہ دیکھنا چاہو کہ پڑھا ہوا اور پلایا ہوا بھی دیکھیں تو میرے دوستو جب نظر کاتب احمد پہ جائے تو پھر یہ تصور کر لینا کہ یہ پڑھایا ہوا بھی ہے اور کسی درویش کا پلایا ہوا بھی ہے۔ سبحان اللہ، بہت یعنی پڑھایا ہوا بھی ہے اور پلایا ہوا بھی ہے، اور پڑھایا کتاب سے جاتا ہے، پلایا نظروں سے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان پڑھایا اللہ، کتاب سے جاتا ہے اور پلایا نظروں سے جاتا ہے۔ نظر ہم نے تو محمود شاہ کو دیکھا بھی نہیں ہے، ہم نے تو بابا صاحب کو دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ جس کا بیٹا ایسا ہے تو اس کا باپ کیسا ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے ان کے بیٹے کی ادائیں اور سادگی دیکھی ہے تو یعنی ہم رش کرنے لگے کہ الحمدللہ دنیا میں فقیری موجود ہے اور فقیری میں بادشاہی کا رنگ بھی موجود ہے، یعنی فقیر ہو کے بھی لوگ بادشاہ ہوتے ہیں، جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ سبحان وہ مرد فقیر کی جو حیبت تھی وہ دیکھی تو زمانے نے دیکھا ہے کہ یہ شاہ کاتیار کا فیض تھا۔ الحمدللہ میرا محمود گیا اور وہاں مرید ہوئے، اور ان کے مرشد کا نام ہے حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ بیعت ہوئے تو چھٹی نہیں ہوئی، اب مجاہدے کر رہے ہیں، اب تعلیم دی جا رہی ہے، اب تربیت ہو رہی ہے، اب پڑھایا بھی جا رہا ہے، پلایا بھی جا رہا ہے، اور انہیں سب کچھ دیا جا رہا ہے، اور دینے کے بعد وہ یعنی مکمل طریقے سے یعنی ایک دایانہ صلاحیت لے کے لوٹے ہیں، واپس تشریف لاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، کبھی کچھ میں، کبھی کاٹھیا واڑ میں، کبھی تھر میں تو کبھی مارواڑ میں نظر آتے ہیں۔ وہ چلتے ہی رہتے، دین نبی کی خدمت کرتے رہے، لیکن بہت کوشش کی تو لوگ راہ راست پہ نہیں آ رہے تھے، کیونکہ ان کا طریقہ کار الگ تھا۔ وہ یہ کر رہے تھے کہ پہلے جو گنہگار تھے ان کے گناہوں کا رنگ اتار رہے تھے، پھر نیا رنگ چڑھا رہے تھے، کیونکہ کپڑے پہ جب تک پرانا رنگ اتارا نہیں جائے گا تب تک نیا رنگ چڑھے گا نہیں۔ ایک آدمی اگر شرابی ہے تو شراب کا رنگ نہیں اترے گا تب تک دوسرا رنگ چڑھے گا نہیں۔ تو محمود پیا پہلے بٹھاتے تھے اور پرانا رنگ اتارتے تھے، پھر نیا رنگ چڑھاتے تھے، اور رنگ چڑھا کے بہت کوشش کی، پھر بھی لوگ اتنے یعنی قابل یعنی قبضے پہ نہیں آئے، اتنے لوگ راستے پہ نہیں آئے، تو پھر دل برداشتہ لے کے ملاقاتیار شریف پہنچے، اپنے مرشد کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اب کیا کروں؟ تو ان کے مرشد کامل کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ اب یہ چیز، یہ کام جو کرنا ہے تو یہ صرف دورے سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ اے میرے یعنی مرید ایک کام کر، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، تشریف لے جائیے واپس لونی شریف۔ کیا کروں میرے مرشد بتائیے؟ کہا جا اور جا کے ایک مدرسہ کھول دے، جا ایک ادارہ کھول دے۔ محمود شاہ جیلانی ملاقاتیار سے لوٹے ہیں اور اس عزم مصمم کے ساتھ کہ اب جاؤں گا تو مدرسہ بناؤں گا، اب جاؤں گا تو ادارہ بناؤں گا، کیونکہ اب قوم کو روٹی روزی کی ضرورت پوری ہے، اسے علم کی ضرورت ہے تو اسے علم دیا جائے، اسے علم کی خیرات دی جائے۔ تو وہاں سے پلٹے ہیں، الحمدللہ لونی شریف تشریف لائے ہیں، مسجد اکبری کے صحن میں وہ مدرسہ کھولا ہے، اور کس کو لائے تھے؟ جسے دنیا شیخ محقق کہتی ہے، عبدالحق ڈیمبائی کہتی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک عظیم ذات کا نام ہے۔ مدرسے کے صحن میں بیٹھا ہوا وہ مرد درویش ہے، ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے ہوئے ہیں، بڑا سا صافہ باندھا ہوا ہے، لیکن حدیث پڑھنے پہ آئے تو حدیث کا جواب نہیں ہے، قرآن کی تفسیر کرنے آئے تو تفسیر کا جواب نہیں ہے۔ اب وہ پڑھانے آیا تھا بابا صاحب کو، وہ پڑھانے آیا تھا محمود پیا کے بیٹے کو۔ اب اگر یہ بھی دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ جتنے بھی عالم بنے، قاری بنے، حافظ بنے، یہ جگہ جگہ جتنے بھی شیخ الحدیث بن گئے ہیں، ان کے پیچھے راز کس کا ہے؟ میں کہتا ہوں محنت تو محمود شاہ کی ہے، سبب بابا صاحب کی ذات ہے۔ بابا صاحب کی ذات کے سبب سے مجھے بھی علم ملا ہے، تو سبب اور وسیلہ بابا صاحب کی ذات بنی ہے۔ اس لیے کہ مدرسہ
بابا صاحب کے لیے کھلا تھا، مولانا بھی بابا صاحب کے لیے رکھا گیا تھا، پڑھانے والا بھی بابا صاحب کے لیے آیا تھا، پڑھنے والا بابا صاحب تھا، اور پڑھانے والا عبدالحق جو آیا تھا وہ صرف بابا صاحب کو پڑھانے آیا تھا۔ تو کہا یہ تو ایک بہانہ ہے، بابا کے صدقے میں پوری دنیا پڑھ جائے۔ میرے بابا کے سبب سے آج کتنے عالم نظر آتے ہیں، کتنے قاری نظر آتے ہیں، کتنے فقیر نظر آتے ہیں، کتنے درویش نظر آتے ہیں۔ میرے دوستو یہ ساری چیزیں لوگ باتیں بناتے ہیں تو نہ جانے کہاں سے گزر جاتے ہیں۔ حقیقت میں اگر جا کے دیکھو گے تو بابا صاحب بھی ولی ابن ولی ہے، ایک ولی کا بیٹا ولی ہے۔ سبب یہ کہ جتنے بھی پڑھے ہیں، اب جو بھی پڑھے گا جہاں سے بھی پڑھے گا اس ثواب جتنا اس کو ملے گا وہ ثواب بابا صاحب کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ سبب یہ ہے کہ وہ سبب بنے ہیں ان علماء کے بننے کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان اولیاء، عرش شیخ قاطیار، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ اور جب ان کے لیے کھلا تھا تو بنا، الحمدللہ، ایک آیا 2 3 4 ہوتے ہوتے الحمدللہ تعداد بڑھتی گئی، اور پھر یہ موتی نکلتے رہے، یہ ہیرے نکلتے رہے، یہ کارخانہ بنتا چلا گیا۔ وہ نقش بندیوں کا فیض، وہ قادریوں کا فیض، وہ چشتیوں کا فیض، وہ سہروردیوں کا فیض، یہ تمام تر ایک پیکر میں جمع ہو جائے تو محمود شاہ کی صورت بنتی ہے۔ اور محمود شاہ جیلانی کے فیض سے جب یہ ساری چیزیں سامنے آئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس بات کو میرے دوستو عقیدت و محبت کے حلقے میں آپ سن کے یہ مت سمجھنا کہ یہ عقیدت اور محبت تک محدود ہے، نہیں، یہ فیض ملاقاتیار شریف والے بزرگوں کا تھا۔ لونی شریف پہنچا اور لونی شریف سے کچھ میں پہنچا، کچھ سے مارواڑ میں پہنچا، تھر میں پہنچا، کاٹھیاواڑ میں پہنچا، پنجاب میں پہنچا، پوری دنیا میں پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ ایک دن ہو کے بند بھی ہو جائے نہیں، یہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوستو، میرے پیا کا فیض اتنا بلند اور بالا ہے اس لیے کہ یہ در رسول کا فقیر ہے، یہ روحانیت کا تاجدار ہے۔ اس کی بارگاہ میں جو بھی جائے، آج لوگ مرادیں لے کے جاتے ہیں، آرزو لے کے جاتے ہیں، تمنا لے کے جاتے ہیں، اور جا کے تمنا کرتے ہیں تو جیسی تمنا جیسی مراد وہی مل جاتا ہے، لوٹ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی پوری نہیں ہوتی تو لوگ شکایت بھی کرتے ہیں، میں لونی شریف گیا تھا، میری یہ تمنا پوری نہیں ہوئی، یہ میری مراد پر نہیں آئی۔ اب تمنا لے کے جانے والے کی حالت تو دیکھو، وہ کیا لے کے جا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے میرے پاس گھر نہیں ہے، مجھے گھر دے دو، میں 10ویں میں پاس ہو جاؤں، میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو گاڑی آ جائے، یعنی اپنی اپنی دنیا بنانے کی جو مرادیں ہیں۔ ولی مراد دنیا پوری کرنے نہیں آیا تھا، ولی تو دین کا مددگار بن کے آیا تھا۔ اگر سچے ہو، پکے ہو، محمودی رنگ اگر رکھتے ہو تو فقیر کا میسج لے کے جاؤ۔ جب بھی دربار لونی شریف میں یا کسی بھی ولی کے مزار پہ حاضری کی شرف یابی ملے تو وہاں جا کے گاڑی مت مانگنا، وہاں جا کے تم یعنی دولت مت مانگنا۔ اگر بے نمازی ہو تو اس مرد درویش کے آستانے پہ کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرنا اور اس ولی کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا۔ اے محمود شاہ جیلانی، جس طرح تیری زندگی سجدوں سے آباد تھی، میں سجدوں کی خیرات لینے آیا ہوں، مجھے بھی توفیق سجدہ مل جائے۔ ولی ہاتھ اٹھائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرما دے گا، کیونکہ لہم ما یشاؤون عند ربہم، وہ جو چاہتے ہیں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں دعائیں کرو، یہ کرو، وہ کرو، نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی کبھی دعاؤں کا رخ بھی بدل جاتا ہے، کبھی کبھی دعاؤں کی ضرورت بھی نہیں رہتی، کبھی کبھی دعائیں کام بھی نہیں آتی ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک اللہ کے ولی یعنی بخارا میں موجود ہیں، تاتاریوں کا لشکر آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھا تو یہ سر قلم کرتے جا رہا تھا، مسلمانوں کو مارتے ہوئے جا رہا تھا۔ اس مرد درویش کی بارگاہ میں لوگ پہنچے، کہا بابا دعا کرو، یہ مارنے آ رہے ہیں، ہمیں مار دیں گے، تم دعا کرو یہ مصیبت ٹل جائے۔ تو مرد درویش نے کیا کہا تھا، آپ نوٹ کیجئے، لکھ لیجئے، گھر جائیے تو یاد کیجئے گا۔ وہ مرد فقیر کہتا ہے کہ یہ دعا کا وقت نہیں ہے، یہ تلوار اٹھانے کا وقت ہے، دعا کا وقت گزر گیا ہے، ہم بیٹھے بیٹھے دعا کریں فلاں مر جائے، فلاں کی زندگی میں کیڑے بن جائیں، دعائیں وقت پہ کام آتی ہیں، اور جب وقت گزر جائے تو اقبال نے کیا کہا تھا، گنجائے ہر دو عالم را کلیل دیکھے ایوبی و نگاہ بایزید، کہا تیرے پاس دونوں جہاں کے خزانوں کی کنجیاں پڑی ہیں، کیوں تیرے پاس اگر بایزید جیسی نظر ہو اور صلاح الدین جیسی تلوار ہو، یہ دونوں
لے کے زمانے میں نکل جا تو ہمیشہ کامیاب اور کامران رہے گا. تیرا مقام اتنا بلند اور بالا رہے گا کہ تو سمندر کے کنارے پہ کھڑا رہ کے کہے گا اے سمندر راستہ دے دے, میں مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہوں. میرا وجدان کہتا ہے سمندر راستہ دے دے گا, تو جلتی آگ میں کود جا اور آگ سے کہہ دے میں محمد عربی کا غلام ہوں, مجھے جلانا مت. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ باتیں کہنے کی نہیں ہیں, یہ باتیں روئے زمین پہ ہو چکی ہیں. ایسے مرد فقیر بھی آئے تھے جو پانی میں ڈوبے بھی نہیں, جو آگ میں جلے بھی نہیں, جو طوفان میں فنا بھی نہیں ہوئے. کیا سبب تھا؟ سبب میرے دوستو اگر تھوڑا غور کرو گے تو ظاہر نظر آئے گا وہ کیسے اللہ کے بندے تھے, ان کی سیرت کیا تھی, ان کی صورت کیا تھی, ان کے دل میں خشیت الہی تھی, ان کی دھڑکنوں میں عشق مصطفیٰ آباد تھا, ان کی راتیں سجدوں سے آباد تھی, ان کی راتیں تہجد سے آباد تھی. وہ تلاوت کرتے رہتے تھے, وہ خدا کا قرآن پڑھتے رہتے تھے. انہوں نے زمانے کو بتایا تھا کہ یہ محمد عربی کے غلام ہیں, یہ دنیا داروں سے نہیں مانگتے, یہ مدینے سے خیرات مانگتے ہیں. اور جب مدینے سے مانگتا ہے وہ کسی در پہ جانے کا ضرورت مند نہیں رہتا, کیونکہ مدینے سے جسے خیرات ملتی ہے کوئی صلاح الدین ایوبی بنتا ہے, کوئی نور الدین زنگی بنتا ہے, کوئی معین الدین اجمیری بنتا ہے, کوئی مخدوم سمنانی بنتا ہے, کوئی محمود شاہ جیلانی بنتا ہے, کوئی علی اکبر شاہ جیلانی بنتا ہے, کوئی مخدوم اسحاق بنتا ہے, کوئی مخدوم عبد الرحیم بنتا ہے, کوئی مخدوم صدیق اللہ بنتا ہے. سبب یہ ہے کہ یہ ڈھنگ اور طریقے سے گئے تھے, کیونکہ میرے آقا کا دربار وہ ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا اور خود بھیک دے اور کہے میرے منگتے کا بھلا ہو. اور اس دربار میں جانے کے آداب بھی موجود ہیں, اور جا کے مانگنا بھی کیسے چاہیے اور کیا مانگنا چاہیے. اگر تم نہیں مانگ سکتے, ہم نہیں مانگ سکتے, تو آؤ ایک بار چلتے ہیں بریلی کے امام کی بارگاہ میں, جسے دنیا احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتی ہے, وہ عشق کا تاجدار امام عشق و محمد کی بارگاہ میں جاؤ. کہا اے بریلی کے امام, اے سنیوں کے تاجدار, تو بتا مدینے میں جائیں تو خیرات لینے کا طریقہ کیا ہے؟ تو احمد رضا کہیں گے تو اپنے گھر میں عالم ہے تو ہے, تو اپنے گھر میں سرپنچ ہے تو ہے, لیکن یہ سارے عہدے رشتے ناتے یہ سب چھوڑ کے پھر مدینے جا, اور مدینے جا کے سنہری جالیوں پہ کھڑا ہو جا. پھر کیا کروں؟ تو کہا میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. تو کہا مانگ. تو کہا کیسے مانگوں؟ تو کہا لے میں بتاتا ہوں مانگنے کا طریقہ. میں گدا, تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا دے تیرا ڈال صدقہ نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. ارے نور کی سرکار ہے, کیا اس میں توڑا نور کا؟ اور ان لونی والوں کی طرف اشارہ کیا تو کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, محبت مصطفیٰ, عشق مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت. اور یوں جو مانگ کے آتے ہیں وہ مالا مال ہو جاتے ہیں, اور جو یوں نہیں مانگتے ہیں اس کا کھایا اس کا کھایا, کسی کا بھی کھایا, چھوڑا نہیں کسی کا, سب لیا اور لے کے بھر کے, اور پھر عمرے پہ عمرہ, حج پہ حج کرتا رہا. اور برادری میں کھڑا ہوا تو فخر سے بولنے لگا 25 عمرے کر چکا ہوں, کئی حج کر چکا ہوں. اگر مال ٹٹولا جائے, دولت ٹٹولی جائے تو میرے دوستو بہت کم ایسا ہوگا جس میں حلال کے بھی سکے پڑے ہوں گے, باقی تو سب ہڑپ کیا ہوا مال. اور میں ایسے لوگوں کے لیے علماء کی زبانی کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جب دربار رسول میں پہنچتے ہوں گے, یتیموں, مسکینوں, بیواؤں, بھائیوں, بھتیجوں, بھانجوں کا حق مار کے, خون نچوڑ کے, اور عمرے کا ٹکٹ لے کے کبھی کعبے میں پھیرا لگا رہے ہیں, کبھی محراب نبوی میں کھڑے ہیں, کبھی باب بلال پہ کھڑے ہیں, کبھی بقیع کے قبرستان میں کھڑے ہیں, کبھی روزے رسول کی جالیوں پہ سلام پڑھ رہے ہیں. اور جب سلام پڑھتے ہیں تو حالت کیا ہوتی ہے؟ کوئی اہل دل کہتا ہے بڑے بد نصیب تھے جو قرار تک نہ پہنچے, بڑے بد نصیب تھے جو قرار تک نہ پہنچے, درے یار تک تو پہنچے, دلے یار تک نہ پہنچے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت. اللہ کے کرم سے ہم جن کی نسبت رکھتے ہیں وہ جب مانگنے گئے تھے تو انہوں نے اپنا عہدہ, اپنی سیادت نہیں منوائی تھی. انہوں نے یہی کہا تھا میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا.
وہ گدھا بن کے جب مانگنے لگے تو پھر جھولی کس طرح بھری گئی، اس قدر جھولی بھری گئی اور اس قدر جھولی میں ڈالا گیا۔ الحمدللہ خیرات ساری مدینے کی ہے۔ آئی ملاقات یار شریف اور ملاقات یار شریف سے لونی شریف اور لونی شریف سے پوری دنیا میں بانٹی جا رہی ہے۔ یہ وہی علم کی خیرات ہو، سجدوں کی خیرات ہو، نور کی خیرات ہو، تقوی و طہارت کی خیرات ہو۔ قربان جاؤں محمود شاہ جیلانی کی عظمت پہ، وہ تشریف لائے، مدرسہ بنایا، بچے پڑھے، عالم بنے۔ ان کا بیٹا جسے دنیا بابا صاحب کہتی ہے، اس کے سبب سے عالم بنے، قاری بنے، حافظ بنے۔ یہ سارے چار ٹانگے عالم میں نور پھیلا ہے۔ الحمدللہ وہ جب ملاقات یار شریف پہنچے، انہوں نے جس مرد حق کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس کو دنیا شاہ مخدوم محمد اسحاق نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتی ہے۔ اس کا بھی کوئی مثال نہیں، اس کا بھی کوئی جواب نہیں۔ وہ بھی اکلوتا تھا، وہ بھی لاجواب تھا، کیونکہ وہ تہجد گزار بھی تھا، وہ شب زندہ دار بھی تھا۔ ان کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، کیونکہ پشت در پشت اولیاء اللہ ہی چلے آ رہے تھے۔ یعنی بیٹا ولی ہے، باپ ولی ہے، دادا ولی ہے، دادا بیٹا پوتا، یعنی نسل در نسل اولیاء اللہ چلے آ رہے ہیں۔ اور یہی حقیقت عزیزان ملت اسلامیہ، میرے بابا صاحب کے مرشد اعظم حضرت مخدوم شاہ محمد اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ، میں کرامت کی دنیا میں جا کے آپ کو بتاؤں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے استقامت علی الدین۔ وہ دین پہ ثابت قدم رہتا ہے، وہ دین کا پرچار کرتا ہے، وہ دین کا دائی ہوتا ہے، اس کے اندر ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ دین کا کردار اور کریکٹر ہوتا ہے۔ وہ دین کی بات کر کے دنیا کو بتاتا ہے کہ لوگوں، دنیا تو بہت کمائی ہے، دنیا کام آنے والی نہیں ہے، بلکہ اگر کچھ چاہیے چار ہاتھ نیچے جاؤ گے تو وہاں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ نبی کا دین کام آنے والا ہے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑو، اپنے پیشانی میں سجدوں کا نور سجاؤ، اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کرو۔ جو اسلام کے لیے 2 قدم چلتا ہے، اسلام 4 قدم کا حساب دیتا ہے۔ اسلام کسی کا قرض باقی نہیں رکھتا۔ وہ چلے تھے تو اسلام نے انہیں کتنا عطا کیا ہے کہ گلی گلی میں ان کے نام کا پھریرا لہرایا جا رہا ہے، ان کے نام کو لوگ یعنی تسبیح کی طرح پڑھ رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ انہوں نے نبی کے نام کے ساتھ وفا کی۔ جب وفا کی تو دنیا کے اندر میرے دوستوں ان کا نام آج بھی باقی ہے۔ اگر یہ چاہتے کہ ہمارا نام باقی رہے، ہمارے نام کے بھی جلسے ہو جائیں، تو سچے ہو جاؤ، پکے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ نبی کے دین کے لیے، اور اس انداز سے اپنی مسجدیں، اپنے مدرسے آباد کرو، اور دین کا جہاں نام آئے وہ معذرت خانہ اور آہستہ انداز میں دین کی بات نہ کیا کرو، کیونکہ دین کو اس دور میں معذرت کے ساتھ پیش کیے جانے کا ایک دستور بنا دیا گیا ہے۔ میرا دین ایک مہذب دین ہے، میرا دین ایک پسندیدہ خدا دین ہے، میرے رب کا پسندیدہ دین ہے۔ اس دین میں لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں، لکم دینکم ولی دین۔ یہ دین میرے خدا کا پسندیدہ دین ہے۔ اس دین کے لیے میرے آقا نے کتنی قربانیاں برداشت کی ہے، اس دین کے لیے میرے آقا کے صحابیوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ وہی دین آج ہمارے پاس ہے، تو ہم یعنی بہت ہی گردن جھکا کے آہستہ انداز میں دین کی بات کرتے ہیں کہ آہستہ بولو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہاں تو ایسا الحمدللہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں آپ رہتے ہیں، مجھے پتا ہے آپ کے حالات سے میں اچھی طرح واقف ہوں، کیونکہ آپ کے سر پہ چھتر چھایا کسی مرد درویش کی ہے۔ اگر کوئی آگے بھی بڑھے گا تو وہ سمندر کا پانی روک سکتے ہیں، تو ان مشرکوں کا سیلاب بھی روک سکتے ہیں۔ ان کی سیرت بڑی عجیب و غریب ہے، ان کا حال کچھ اور ہے۔ ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کسی مرد درویش کی چھتر چھایا میں سانسیں لے رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے اسلام میرے نبی کا پسندیدہ دین ہے۔ یہ سارے اولیاء اللہ یہ دین کے مددگار ہیں۔ دین کی بات کرو تو کھل کے کرو، کیونکہ موت کا ٹائم فکس ہے، ایک دن موت کو آ جانا ہے، وہ موت ضرور آئے گی۔ لیکن میرے دوستوں، موت کیسی ہونی چاہیے؟ شہید حریت حضرت ٹیپو سلطان کے مزار کی لوہے مزار پہ یہ کتبہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مٹی قیمتی ہے، بادشاہوں کے خزینوں سے ابھی تک مالدار ہے اسلام، ایسے سفینوں سے ابھی تک آتی ہے صدا، یہ تربت کے سینے سے ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے، کیونکہ جو میں نے ہسٹری تو کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔